واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. میں آپ لوگوں کو ایک گورنمنٹ آفیسر کا واقعہ سناتا ہوں. وہ سیکٹری انٹیریئر تھا. سیکٹری انٹیریئر جو ہوتا ہے نا، پورے ملک کی پولیس اس کے تحت ہوتی ہے، تھانے اس کے تحت ہوتے ہیں. تو بڑی پوسٹ تھی اور وہ ٹکا کے رشوت لیتا تھا. کروڑوں کی ملکیت کا مالک بن گیا. اس کے بھائی نے اسے کہا کہ بھائی جان، میں نے فلاں کالونی میں گھر خریدا ہے، اس کے ساتھ والا گھر خالی ہے، اگر آپ کہیں تو آپ کے لیے بھی خرید لوں. تو پیسے کی تو کمی تھی نہیں. اس نے کہا میرے لیے بھی خرید لو. لو جی، دونوں بھائیوں نے ساتھ ساتھ گھر خرید لیے. اب جس دن شفٹ ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ مکان مسجد کے بالکل سامنے تھا. یعنی سڑک کے ادھر مسجد تھی اور ادھر مکان تھا. سیکٹری صاحب رات کو سوئے تو فجر کی اذان کے وقت مؤذن نے اللہ اکبر اذان دی. اس کی آنکھ کھل گئی. اس کو بڑا غصہ آیا کہ اس نے میری نیند خراب کر دی. مؤذن کو بلوایا اور اس کو کہا کہ بھئی میں یہاں شفٹ ہو گیا ہوں، اب تم فجر کی اذان اسپیکر پہ نہ دیا کرو. مؤذن نے نمازیوں کو بتایا. نمازیوں نے کہا کہ بھئی دیکھو، ہم بوڑھے لوگ ہیں، گھڑیوں کے ٹائم ہم سے نہیں دیکھے جاتے، ہم تو اذان کی آواز سننے کا انتظار کرتے ہیں اور مسجد میں آتے ہیں. تم اذان دو. مسجد پہلے تھی، یہ بعد میں آیا ہے. اگر اذان سے اس کو اتنی الرجی تھی تو کہیں دور گھر خریدتا، مسجد کے قریب کیوں خریدا ہے؟ چنانچہ مؤذن نے دوسرے دن پھر اذان دی. اب اس کے غصے کی انتہا نہیں تھی کہ میں نے منع کیا اور اس نے میری بات نہیں مانی. اپنے گارڈ کو بھیج کے مؤذن کو بلوایا. وہ نوجوان بچہ تھا، اس نے 2-3 تھپڑ لگائے. تو مجھے نہیں جانتا، میں تجھے تھانے میں بند کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں تمہاری چھترول کروا دوں گا، میں فلاں کروا دوں گا. خبردار جو آج کے بعد اذان دی. وہ مؤذن بیچارہ تو اس کی مار کھا کے سہ گیا، چپ کر گیا. مگر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ گئی. ہوا کیا کہ افسر صاحب کو فالج ہوا اور دونوں بات جو تھے وہ سینے کے ساتھ لگ گئے. عام طور پہ تو فالج ایک سائڈ پہ ہوتا ہے. اللہ کی شان کے اس کے دونوں ہاتھ یہاں لگ گئے. اب قلم بھی نہیں پکڑ سکتا. تو دفتر والوں نے کہا جناب آپ تو قلم بھی نہیں پکڑ سکتے، دستخط بھی نہیں کر سکتے، آپ جائیں علاج کروائیں. انہوں نے چھٹی کروا دی. وہ جو پیچھے رشوت کی بہت لمبی آ رہی تھی نا، مال کی پائپ لائن، وہ ختم ہو گئی. اب گھر آ کے پڑ گیا. سارا دن گھر میں ہے. اب بیوی بیچاری خدمت کرتی، ہر وقت خدمت میں لگی رہتی، 24 گھنٹے کی خدمت. چونکہ کر تو کوئی سکتا نہیں تھا، دونوں آدمی کام کرتے تھے. ذرا سی کوئی چیز لانے میں دیر ہو جاتی، فلاں جاتی ہے، بیوی کو ڈانٹتا، سن نہیں رہی ہو، کرتی نہیں ہو، یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی. اب بیوی تھی، وہ کتنی ڈانٹ برداشت کرتی. اس نے بیٹھ کے بات کی کہ جی دیکھو، میں نے ساری زندگی آپ کے ساتھ اچھا نبھایا ہے اور اب بھی خدمت کر رہی ہوں. آپ مجھے میرے بچوں کے سامنے اس طرح ہیملیٹ کرتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے. اب غلطی ماننے کا تو جذب تھا ہی نہیں نا. اس نے الٹا اس کو کہا تم یہ ہو، تم فلاں ہو، تم ذلیل ہو، تم کیا کیا گالیاں دی. بیوی کو غصہ آیا، اس نے بچوں کو ساتھ لیا اور وہ اپنے میکے چلی گئی. اب پورا گھر اکیلا ہے اور یہ اکیلا پڑا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. بھائی کو پتہ چلا تو بھائی نے کہا بھئی میرا بڑا بھائی ہے تو میں اس کو اپنے گھر لے آتا ہوں. وہ اس کو اٹھا کے اپنے گھر لے گیا. اب بھابھی اور بچوں نے خدمت شروع کی، مگر اس کی روک ٹوک کا مزاج تو تھا نا، وہاں بھی روک ٹوک. دوسرے دن بھابھی نے اپنے خاوند سے بات کی کہ دیکھو
آپ کی خدمت میرے اوپر لازم ہے، اس کی لازم نہیں ہے. ہم تو انسانیت کے ناطے اس کی خدمت کر رہے ہیں کہ بیمار ہے، ہمیں کیوں یہ روکتا ٹوکتا ہے، ڈانٹتا ہے؟ اگر اس نے مجھے پھر ڈانٹا نا تو میں بھی گھر سے چلی جاؤں گی. تو بھائی نے بھی محسوس کیا کہ بھئی میرا بھی گھر برباد ہو جائے گا. چنانچہ بھائی نے آ کے اس کو کہا کہ بھائی جان آپ ڈانٹ ڈپٹ زیادہ نہ کیا کریں، یہ نوکر نہیں ہے، یہ گھر کے فرد ہیں. تو بھائی کو ڈانٹنا شروع کر دیا، تم رن مرید بن گئے ہو، تم یہ ہو، تم فلاں ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، فلاں ہونا چاہیے. اور جب بھائی کو اس نے گالیاں دیں تو بھائی کے 2 بیٹے جوان تھے. انہوں نے باپ سے بات کی کہ ابو جان آپ کا بڑا بھائی صحیح، لیکن آپ کو گالیاں نکالی ہیں، ہم سے نہیں برداشت ہوتی. چنانچہ انہوں نے، ان دونوں لڑکوں نے اس کو اٹھایا، اس کی چارپائی کو اٹھایا اور گھر کے سامنے جو سڑک تھی نا اس کے کنارے لا کے اس کو نیچے زمین پہ ڈال دیا. گرمیوں کا موسم تھا، صبح کا وقت تو گزر گیا. پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب زمین گرم ہو جاتی ہے. اب زمین گرم ہو رہی ہے اور کھایا پیا بھی کچھ نہیں، بھوکا پیاسا ہے. تو اب یہ سوچے کہ مجھے کون کھانا کھلائے گا، کوئی کھلانے والا نہیں. چنانچہ تھک ہار کے اس نے بھیک مانگنی شروع کر دی، مجھے اللہ کے نام پہ دے دو. جس اللہ کا نام سن کے اس کی نیند خراب ہوتی تھی اب اسی اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے. ایک کالج کا لڑکا گزر رہا تھا، اس نے اس کو 10 روپے دیے. تو یہ اسے کہتا ہے کہ نہیں مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کھانا لا کے دو. خیر وہ لڑکا گیا اور ایک روٹی لے کے آیا تنور سے. اس نے کہا جی کہ مجھے کھلاؤ، میں تو کھا نہیں سکتا. اس نے کہا میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو کھانا توڑ کے کھلاؤں، مجھے تو اسکول کالج پہنچنا ہے، میں رکھ کے جا رہا ہوں. اب جب وہ روٹی زمین پہ رکھنے لگا نا تو اس کو خیال آیا کہ میں تو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے کھا ہی نہیں سکتا. چنانچہ اس نے اسے کہا کہ یہ روٹی مجھے پکڑا دو. کیسے پکڑائیں؟ دونوں پاؤں پہ بھی فالج ہو گیا تھا، دونوں ہاتھوں پہ اور دونوں پاؤں پہ. تو دونوں پاؤں بھی سینے کے ساتھ لگ گئے تھے. اس نے دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کے ساتھ روٹی کو پکڑی اور جیسے کتا روٹی کو توڑ کے کھاتا ہے نا اس طرح روٹی کو توڑ کے کھا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، دیکھو جو میری نافرمانی کرتا ہے میں اس سے پھر کیسے بدلے لیتا ہوں اور اس کو کیسے بے عزت کرتا ہوں، اس کا تکبر کیسے توڑتا ہوں. تو ایسے مال پر اترانے والے لوگوں کا حشر بہت برا ہوتا ہے.